اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ چھٹے سپارے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ اس بات سے محبت نہیں کرتا کہ کوئی بری بات جو ہے منہ سے نکالی جائے، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، یعنی مظلوم جو ہے اپنی شکایت بیان کر سکتا ہے، اپنے ظالم کے خلاف جو اس پر ظلم ہوا ہے اس کو وہ بیان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کسی کی کوئی شکایت برے انداز سے کی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، فرمایا کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ سمیع اور علیم کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ مظلوم سے بھی یہ کہا گیا کہ تم نے بھی غلط بات نہیں کرنی، تم پر بھی جتنا ظلم ہوا ہے اتنی ہی بات بیان کی جائے گی، کیونکہ اگر تم نے بھی غلط بات بیان کی تو اللہ سننے والا ہے، اللہ کو اس بات کا علم ہے، اللہ جانتا ہے، تو وہ اللہ اگر جانتا ہے اور سننے والا ہے تو ضرور قیامت کے دن اس کی پرسش کرے گا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو بھی ہے، اگر تم اچھائی اختیار کرو یا خاموشی اختیار کرو اور تم معاف کر دو تو وہ بہتر ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر کوئی تم اچھا کام جو ہے اعلانیہ کرو، کھلے عام کرو، بتا کر کرو، او تخفوہ، یا تم چھپے ہوئے کرو، چھپکے سے کرو، او تعفو عن سوء، اور یا تم برائی کو معاف کر دو، درگزر کر لو اس سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ رب العزت بھی بہت معاف فرمانے والا اور بہت قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ اگر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر سکتا ہے، تمہیں بھی کرنا چاہیے، تمہاری تو قدرت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت کی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں، اصل میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ ان صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کرے۔ یعنی اگر اللہ معاف فرمانے والا ہے تو اللہ نے پورے قرآن میں اس بات کی بڑی بار بار تاکید فرمائی کہ معاف کر دینا بہتر ہے، معاف کر دینا بہتر ہے۔ اگر تم معاف کرو گے تو قیامت کے دن تم کو بھی معاف کیا جائے گا، اگر تم رحم کرو گے تو قیامت کے دن تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ یعنی جو شخص سے چاہتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جائے، وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، تو یہ بالکل واضح ہے کہ پھر قیامت میں اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ فرمایا یعنی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مظلوم جو ہے وہ صرف بری بات کہہ سکتا ہے، اپنی شکایت کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی احتیاط کرے کہ اتنی ہی بات بیان کرے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، لیکن اگر وہ بھی معاف کر دے، فرمایا وہ سب سے بہتر ہے۔ وہ بھی اگر معاف کر دے تو وہ سب سے، بدلہ لینے میں حرج نہیں ہے، بدلہ لیا جا سکتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن افضل اور بہترین کام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ کیوں معاف کر دے؟ کیونکہ تمہارا اللہ قادر مطلق ہونے کے باوجود تمہیں معاف کرتا ہے، دن رات معاف کرتا ہے، تمہاری برائیاں دیکھتے ہوئے، گناہ دیکھتے ہوئے، نافرمانیاں دیکھتے ہوئے، اس کے باوجود مسلسل موت تک تمہیں رزق دیے چلے جاتا ہے۔ کبھی اس نے رزق بند کیا؟ نہیں بند کرتا۔ کبھی اس نے کوئی ایسی سزا دی؟ نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ وہ عفوً، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اس صفت کا عکس جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ قیامت کے دن تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، صرف ایک رسول نہیں، سارے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، یعنی کسی کو مان لیں کسی کو نہ مانیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں،
نؤمن ببعض کہ ہم بعض رسولوں پر تو ایمان لاتے ہیں، ونکفر ببعض اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں، یعنی درمیانی سے راستہ بن جائے، جس کو چاہیں ہم مان لیں، جس کو چاہیں ہم نہ مانیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، میرے سارے کے سارے رسول میرے بھیجے ہوئے ہیں، ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ اعزاز پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کو حاصل ہے کہ وہ سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں جب بھی کبھی توہین ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عیسائیوں کی طرف سے ہوتی ہے، یہودیوں کی طرف سے ہوتی ہے، تو ہم اس کے جواب میں ہم توہین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی قطعاً آپ نے کوئی ایک واقعہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان نے اس کی توہین، کیونکہ ہوتا ہی نہیں، مسلمان کا ایمان ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ اعزاز مسلمانوں کو حاصل ہے کہ اللہ کے اس ارشاد پر مسلمان پوری طرح سے ایمان لاتے ہیں کہ سارے رسول اللہ کی طرف سے ہیں، اور رسول ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، ان میں ان کی فضیلت میں فرق ہے، لیکن رسول ہونے کے سٹیٹس کے اعتبار سے سارے رسول ہیں، سارے نبی ہیں۔ اچھا، یہ آیت ذرا ذہن میں رکھیے، بڑی اہم آیت ہے، اس اعتبار سے آج کل لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 62 نمبر آیت ہے، اس ایک پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے جس کو لے کر دھوکہ دی جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ کیا کہا کہ جو بھی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس میں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو جتنے بھی کو بہانے بنانا چاہتے ہیں، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، جو مرضی ہو، رسولوں پر تو ایمان لاتے ہیں نا، تو نہ بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ بخشے جائیں گے۔ ابھی کل ہی میں سن رہا تھا انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو، ایک صاحب نے، لوگ عالم بنے بیٹھے ہیں نا، عالم بنے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ جواب دیتے ہیں سوالوں کے۔ اب وہ اس سے سوال پوچھا گیا، جی کیا مدر ٹریسا جو جنت میں جائے گی؟ آپ جانتے ہیں مدر ٹریسا کو؟ بڑی معروف ہے، ویلفیئر ورکر، سارا کرسچن تھی۔ اچھا، اس نے کہا جی ہاں جی، اچھا وہ صاحب اب سے جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں اس صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پڑھی اور کہا جی دیکھو جی، یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتی تھی اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھتی تھی اور اچھے کام کرتی، تو کیوں نہیں جائے گی، بلکہ سب سے پہلے جائے گی۔ اب یہ فتویٰ انہوں نے دے دیا، اب بیچارے جو نہیں جانتے وہ تو مان لیں گے کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن قرآن مجید اپنی تفسیر دوسرے مقام پہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے قرآن مجید سے کی جائے گی، اب وہ اکیلی وہ آیت نہیں دیکھی جائے گی، پورے قرآن کو دیکھا جائے گا۔ اب اس آیت میں اللہ نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا کہ جو کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے گا وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ باقی اس کے جو اعمال ہیں اللہ چاہے جو مرضی، اچھا اگر اس میں یہ بھی کہہ دیا جائے کبھی اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو پھر بھی کچھ بات بن جاتی ہے۔ اب سیدھا یہ فتویٰ دے دینا کہ نہیں جی وہ تو سب سے پہلے جنت میں جائے گی، مسلمان جائیں نہ جائیں وہ تو سب سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ ان آیات کے خلاف ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی اس آیت سے استدلال کرنا نری گمراہی ہے، کیونکہ قرآن مجید اپنے مقامات کو دوسرے مقامات پر قرآن مجید اس کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو یہ آیت کھل کر بیان کر رہی ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا، اس کے رسولوں کا، ایک رسول نہیں کہا گیا، جمع کا صیغہ ہے رسولوں کا، اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیانی کو راستہ نکال لیں، جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہ بھی مانا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، باقی رسولوں کو تو مانتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بَعْض، جو یہ کہے کہ میں کچھ پر تو ایمان لاتا ہوں، وَنَكْفُرُ بِبَعْض، اور کچھ کا میں انکار کرتا ہوں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ سَبِيلًا، اور میں ان کے درمیان کا ایک راستہ نکال لیتا ہوں۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، حق بات یہ ہے کہ یہی اچھے کافر ہیں، یہی کافر ہے، سچ بات یہ ہے، یہ صحیح پکے یہی کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، اور اللہ نے ایسے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ اب حضور کے آ جانے کے بعد حضور پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا ایمان، یعنی جس شخص کا یہ دعویٰ ہے اس کا ایمان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ باقی نبیوں کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں میں کچھ کو مان لیتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا، اب تو یہ آیتیں جو ہے 6 سپارے کے پہلے رکوع کی جو آیتیں ہیں بڑی واضح ہیں کہ یہ اللہ نے صاف فرما دیا اولئک هم الکافرون حقا، یقیناً صحیح بات یہ کہ وہی کافر ہیں۔
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ایسے ہی کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اچھا میں حیران یہ ہوتا تھا، میں ان صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک وکیل ہیں، ساری عمر عدل بھی کیا، وکالت کی، اور اب وہ عالم دین بنے بیٹھے ہیں اور قرآن پہ فتوے دیتے ہیں۔ اب ایک قرآن کے کسی ایک آیت کو بیان کرنے کے لیے پورے قرآن کو سامنے ہونا چاہیے، یعنی پورے قرآن پہ نظر ہونی چاہیے کہ اس بات پر، اس موضوع پر پورے قرآن میں باقی اور کہا گیا۔ اسی طرح جب آپ حدیث بیان کرتے تو حدیث پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ اس موضوع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مقامات پر کیا 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 ارشاد فرمایا، تو پھر ہی اس کا صحیح مطلب بیان کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک آیت کو لے کر یا کسی ایک حدیث کو لے کر کسی ایک موضوع پر کوئی حکم لگانا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، فرمایا اور اس کے بالمقابل وہ لوگ والذین آمنوا جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم اور ان کے درمیان وہ کوئی فرق نہیں کرتے، جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان قریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا، ان کا اجر دے گا ان کو، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ کیوں اجر دے گا؟ چونکہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ اچھا پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا کہ سمیع علیمہ، کہ اللہ سننے والا جاننے والا، یہ بڑا خطرناک ہے کہ جب سننے والا اور جاننے والا ہے تو پھر اللہ پکڑے گا، پرسش کرے گا، جواب طلب بھی کرے گا، اور جہاں اللہ فرماتے ہیں غفور الرحیمہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کمی کوتاہی ہو گئی، ایمانیات تمہارے صحیح ہوئے، عقائد صحیح ہوئے، اس کے اندر مضبوطی ہوئی، پھر بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔